السلام علیکم، میں حارث امین خان ڈائلاگ ود محسن میں خوش آمدید۔ سیلاب تو آ گیا، بارشیں ہوئیں، کلاؤڈ برسٹ ہوئے، گلیشیئرز پگھلے، بہت زیادہ تباہی ہوئی، بہت زیادہ خبریں ہم نے دیکھیں، سنی، اس پر بات کی، اس پر تبصرے ہوئے، لیکن اس سیلاب نے لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے، لوگوں کی زندگی اجاڑ کر رکھ دی ہے۔ کچھ فگرز آپ کے سامنے یہاں پر شیئر کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اب تک کی جو پورے ملک میں اموات کی تعداد ہے وہ 785 سے تجاوز کر گئی ہے۔ روڈز کی اگر بات کریں، ہمارا پہلے ہی انفراسٹرکچر تباہ شدہ ہے۔ 652 کلومیٹرز ایسے روڈ ہیں جو کہ ان کو نقصان پہنچا ہے ان سیلابوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے۔ 105 پل وہ جو ہے گر گئے ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں۔ گھروں کی اگر تعداد آپ کو بتاؤں جو مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، 1600 سے زائد ایسے گھر ہیں جو کہ تباہ ہو گئے۔ پاکستان میں آلریڈی اتنے لوگ بے گھر تھے اور 1600 مزید ان میں اضافہ ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے گھر ہیں جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ مال مویشی جو کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، غریب غربا کی ہے، کہ جن کا گزر بسر ہی ان مال مویشیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے اوپر انحصار ہوتا ہے، تو مال مویشیوں کی جو تعداد ہے وہ 376 سے 428 کے درمیان ہے کہ وہ جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے، اور وہ جان جو ہے ان چلی گئی ہے ان کی، اور ان لوگوں کا یہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بیماریاں ہیں، ادویات کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، یہ تمام تر وہ مسائل ہیں جس سے سیلاب سے متاثرہ لوگ متاثر ہیں، اور خدا جانے کب تک یہ متاثر رہیں گے۔ اس حوالے سے حکومت کے کیا اقدامات ہیں، کوئی خاطر خواہ اقدامات حکومت کی جانب سے لیے گئے ہیں یا نہیں، آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ محسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اچھا احاطہ کیا ان تمام مسائل کا جو سیلاب کے نتیجے میں، یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے، ابھی تو یہ پنجاب سے گزرا ہے، سندھ پہنچے گا۔ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جتنا نقصان ہم دیکھ چکے ہیں یہ مزید نہ ہو۔ پاکستان کے دو ہی میجر صوبے، ایک پنجاب پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہمارا سندھ ہے، وہاں پر ٹوٹل پاکستان کی جو زرعی پروڈکشن ہے اس میں دونوں صوبوں کا میجر شیئر تو پنجاب کا ہے، باقی ہے سندھ کا۔ سندھ میں یہ پانی پہنچے گا، جن جن علاقوں میں سے گزرے گا وہاں بھی تباہی لے کر آئے گا۔ آپ نے کہا کہ کرنا کیا چاہیے۔ پاکستان بزنس فورم نے کچھ سفارشات مرتب کی ہیں، ان کا ہم ذکر کریں گے تفصیلی طور پر۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا، پنجاب حکومت سے بالخصوص اور فیڈرل گورنمنٹ سے بالعموم کہا جا سکتا ہے، یہی مطالبہ سندھ حکومت سے بھی ہوگا، جو کرنے والے کام ہیں۔ ایک تو تخمینہ لگانا ضروری ہے۔ اچھا یار، میں آپ کے اس پروگرام جو آپ نے انٹرو دیا اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، بلکہ آج کا اہم موضوع یہ ہے، لیکن اس سے بھی ایک اہم موضوع ہے۔ ہمارے قومی مزاج میں کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شدت اتنی زیادہ آ چکی ہے اور ہمیں اتنی ٹھوکریں لگ چکی ہیں کہ ہم اب پھر بھی درست ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے گئی تھیں، تو اس کے بعد انہوں نے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتا رہی تھی کہ میرے بھائی کی صحت کیسی ہے، وہ حوصلے میں ہے، وغیرہ وغیرہ، جو باتیں عام طور پر جب بھی ملاقات ہوتی تو وہ کہتی ہیں۔ تو جب وہ ایڈریس کر رہی تھی اس گیدرنگ کو، میڈیا بھی اس کو کور کر رہا تھا، تو ان پر دو گندے انڈے مارے گئے ہیں یار۔ یہ اگرچہ پولیس نے ان دو خواتین ہیں، دو جنہوں نے ونڈے پھینکے ہیں، ان کو پکڑ لیا اور اڈیالہ چوکی میں انہوں نے اس کو حراست میں رکھا ہوا ہے، لیکن یار یہ بات کتنی خطرناک ہے۔ وہ انڈے پتھر نہیں ہو سکتے تھے، وہ گولی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے بیشتر یہ واقعات پاکستان میں پہلی مرتبہ تو نہیں ہوئے یار۔ اس کی مذمت اپنی جگہ پہ بنتی ہے، حکومت اپنی صفائیاں دے گی کہ جی وہ لوگ ہم نہیں تھے۔ خبر بھی ایک آ رہی ہے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، تحریک انصاف سے تھا، کے پی کے وہ لوگ جن کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، کے پی حکومت نہیں مان رہی، تو وہ یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا پریس کانفرنس کے دوران، علیمہ خان صاحبہ نے اس کا جواب نہیں دیا تو ان پہ انڈے پھینک دیے گئے۔ اب حکومت جو ہے اس کی وضاحت کرے گی کہ ہم وہ لیکن لوگ اخلاقی نہیں۔ طور پر درست عمل نہیں ہے، جس نے بھی پھینکے، جس پر بھی پھینکے نہیں، یہ بات نہیں ہے یار، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مزاج میں پائی جانے والی جو شدت پسندی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں نوبت بینجا رسید، یعنی یہ پہلی خاتون ہے، اس سے پیشتر ایک خاتون ہماری۔ ان کے بس میں سر گولی چلانا نہیں ہوگا، ان کے بس میں انڈا ہوگا، ان کے تو پاس یہ میں شدت ہوگا پسندی ہے۔ تو بے نظیر بھٹو کو مطلب جلسہ عام میں گولی نہیں ماری گئی، لیاقت علی خان کو گولی نہیں ماری گئی تھی،
ٹھیک ہے, کیا کینیڈی پر گولی مار کے اس کو مار نہیں دیا گیا تھا؟ یہ ٹرمپ جو ہیں, یہ امریکہ کے صدر, ان پر بھی اٹیمپٹ ہوا. پبلک گیدرنگز میں ان کے اوپر ہوئی ہے. ایک تو گولی ان کو چھو کے گزر گئی ان کے کان کو, اور وہ تھوڑا بلیڈ بھی ہوا تھا. نواز شریف پہ 2018 میں نہیں ہوئی, وہ جامعہ نعیمیہ میں گئے خطاب کرنے کے لیے, ان پہ جوتا مارا گیا. عمران خان کے اوپر ہوا سر, عمران خان پہ قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا. اس سے پیشتر بھی مطلب یہ کہ ان پہ حملے ہوتے رہے عمران خان پہ. خواجہ آصف کے منہ پر کالی سیاہی نہیں پھینکی گئی تھی, حسن اقبال کو گولی نہیں لگی, شیخ رشید, کتنے نام گنواؤں یار. مطلب یہ کہ ہم نے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے, تو حکومت کس طرح سے کہہ سکتی ہے؟ مطلب یہ ان کو پتہ نہیں اس بات کا. اگرچہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان کے خاندان کے لوگوں کو خصوصی ان کے حفاظتی اقدامات کیے جانے چاہیے, لیکن یہ طریقہ کیا ہے کہ ہم سیاسی مخالفت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں. یہ صرف ان کو اڈیالہ جیل میں جنہوں نے بھی انڈے پھینکے ان کو پکڑ کے ان کی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے. سزا بنتی تو سزا بھی ضرور دیجیے گا, لیکن اس کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں یہ کسی قانون کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے, دیکھیں سزا ملتی کسی جرم کی, لیکن اس مزاج کی کیا سزا ہے؟ یہ پارٹیوں نے خود درست کرنا ہے. آپ نے اتنا زہر بھر دیا اپنے لوگوں کے اندر, جس پارٹی کے فالوورز ہیں اپنی پارٹی کے لائن کو فالو کرتے ہوئے وہ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں یا ان کو گردن زدنی سمجھتے ہیں کہ مار دو ان کو. تو اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے, اور حکومت وقت کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو. واپس آتے ہیں اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف. یہ پاکستان بزنس فورم کا جی ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا ایک مطالبہ ہے, اور میں اس مطالبے کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے زرعی ایمرجنسی یہ ہے کہ یہ سیلاب کی کیفیت ہے. اس وقت پورے پاکستان میں جو زرعی رقبے ہمارے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. خدا نہ کرے کہ اگلے سال بھی اس قسم کی کوئی صورتحال ہو. ری ہیبلیٹیٹ اور ریسٹور ہونے میں اس ساری زمین کو بڑا وقت لگے گا. دیکھیں جو کھڑی فصلیں تھیں, جو تیار فصلیں تھیں یا جو تیاری کے عمل میں تھیں, وہ گندم کے حوالے سے, چاول کے حوالے سے اور کماد کے حوالے سے, 3 ہماری میجر فصلیں ہیں. تو گنے کے حوالے سے اور چاول کے حوالے سے تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس سال آپ کو یہ پروڈیوس نہیں ملے گی, آپ کو درآمد کرنی پڑے گی. اچھا دوسرا ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں, ایمرجنسی سے کیا مراد ہے کہ آپ سسپینڈ کر, ایمرجنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ نارمل ساری پریکٹس جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. لائک آپ باقی بزنس کے لیے, باقی چیزوں کے لیے جتنے بھی آپ نے ریزروز رکھے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ یوٹیلائز ترقیاتی ہوتے ہیں, غیر ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زرعی ایمرجنسی کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے, پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی پروجیکٹس آپ نے پورے سال میں تعمیر کرنے تھے, جس کو پی ایس ڈی پی کے تحت آپ کو جو گرانٹ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, یا آپ نے خود اپنے پروجیکٹ کے یہ ہماری تعمیرات ہیں, ٹھیک ہے, بیوٹیفیکیشن آف لاہور ہے, آپ نے کوئی ٹرین کا پروگرام بنانا تھا, انڈر پاس بنانے تھے, فلائی اوور بنانے تھے, اب ساری چیزوں کو پینڈنگ کر دیں. اور جو اس میں ہے پیسہ پڑا ہوا ہے نا, دیکھیں آپ نے کسی نہ کسی ہیڈ سے پیسہ آپ نے اس کو ریکور کرنا ہے اور اس کے لیے الوکیٹ کرنا ہے. دوسری اس کے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کسانوں کو جو بیچارے متاثر ہوئے ہیں ان کی لاکھوں کی تعداد ہے, ٹھیک ہے, ان کو بلا سود قرضے ملنے چاہیے. آپ کو جو ان زرعی ان پٹس ہیں, میں نے مطالبہ سارے پڑھ لیے ہیں, ویسے آپ کے ساتھ سیدھا میں شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے. 18 لاکھ سے زائد افراد شدید متاثر ہوئے ہیں, اور یہ سیلابی ریلیں اب دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ایک خط لکھا گیا ہے گورنمنٹ کو, خط میں کہا گیا کہ تباہی کی شدت حیران کن ہے, ان پریسیڈنٹڈ ہے, اور خبردار کیا گیا کہ موجودہ مالی سال کے لیے مقررہ زرعی اہداف جو ہیں وہ حاصل نہ ہو پائیں گے. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو کسانوں کو 20 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے جو ہیں فراہم کیے جائیں, اور زرعی ان پٹس جو ہیں ان کے انشور کیا جائے. بیج کی ضرورت ہوگی, کھاد کی ضرورت ہوگی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جس میں مجھے مطالبے میں نظر نہیں آئی, حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ کسانوں کے جو بجلی کے بل ہیں وہ ایک خاص مدت تک ان کو معاف کر دے, جو پچھلی ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے. اس لیے فوری طور پر تو یہ کرنا چاہیے پنجاب حکومت کو, ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے, اور وابڈا کو ساتھ دینا چاہیے. لوگوں کے جو بجلی کے بل ہیں یہ کم از کم پچھلے 1 ماہ اور اگلے آنے والے 1 ماہ میں
اگر آپ معاف نہیں کر سکتے نا تو جو اس کے اوپر جو پینالٹی آپ لگا رہے ہیں وہ آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے پینالٹی, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی, وہ ریسکیو کے کام میں مطلب وہ اپنی جان بچا کے نکلے ہیں یار. ابھی تک یہ پروسیس جاری ہے. سر یہ تو ایک ڈیمانڈ جو کہ پیش کی گئی ہے, اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا کس لیول تک ہوتا ہے وہ آنے والے دنوں میں اس چیزیں سامنے آ جائیں گی. پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کچھ اعلانات کیے گئے ہیں, میں بریک سے واپس آ کر اس پر جو ہے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. شاہ جی, مریم نواز صاحبہ کی جانب سے تمام آبی گزرگاہوں کو ریڈ زون قرار دیا, اعلان کیا گیا کہ ان کو قرار دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ایک کام ہوگا جس پر عمل کیا جا سکتا ہے, پاسبل ہے؟ پہلے تو اس کو قابل تعریف قرار دیجئے. قابل عمل ہے, نیت اگر ہے تو یہ سر ڈیفینیٹلی قابل تعریف تب قرار دیں گے جب کچھ عمل نظر آئے گراؤنڈ کے اوپر, کیونکہ ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں, وعدے ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے, اچھا آپ نے ایک اچھی بات کی ہے کہ آپ نے میرے ہی سوال کے اور میرے جواب جو میں نے دیا ہے اس میں ایک نیا اینگل جو آپ نے انٹروڈیوس کروایا. ہماری پالیسی بنیادی طور پر اب تک کا ہمارا ریکارڈ ہے ہٹ اینڈ رن کی ہوتی ہے. جس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے گی اسی طرح کا رد عمل آئے گا. یہ جو بزنس فورم والوں نے خط لکھا ہے حکومت کو, اس میں انہوں نے کہا کہ رد عمل کے جواب میں کسی بھی عمل کی جو پالیسی ہے اس کو معطل کیا جائے, اور کرنے والے کام یہ ہیں کہ آپ لاسٹنگ پالیسیز بنائیں اور ایگزیکیوٹ کریں ان کو. اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ قابل تعریف ہے. چلیں آپ اس طرف آئے ضرور ہیں کہ ابھی گزر گئے واہ گزار کرا لیں. یہ راوی کی بات کر لیتے ہیں, اس پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت لے دے ہو رہی ہے. پیرلل بھی ایک لوگوں کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے جو سرکاری میڈیا کا تابع نہیں ہوتا. لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یار 30-40 سال کے بعد ہم نے دریائے راوی کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے. تو کئی ستم ظریف تھے میرے جیسے, انہوں نے اس پہ راوی کی تعریف کرتے ہوئے کہ یار راوی جو خشک تھا 30-40 سال سے, ٹھیک ہے, مین گرووز بھی اس کے تباہ ہو گئے تھے, بارہ دری اس کی کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھی سوائے چیلیں اور کوے, کوئی چیز وہاں پر نظر نہیں آتی. پانی نام کی کوئی چیز ہوگی تو ابھی حیات بھی آئے گی. تو لوگوں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا, انہوں نے کہا میرا پیا گھر آیا. مطلب یہ ہے کہ راوی لوٹ کے اپنے گھر واپس آیا ہے. تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں, اب اگر گھر آ گئے تو ہم نے اس کو اب جگہ دینی ہے. جگہ دینی ہے. آپ دریا کو اور آبی گزرگاہوں کو ان کی اپنی جگہ جو واگزار ہوئی ہے, یعنی پانی نے قبضہ, آپ نے قبضہ کیا ہوا تھا, انسانوں نے بستیاں بنا لی تھیں, اب پانی نے اپنا قبضہ واگزار کروایا ہے. پنجاب حکومت کی اور مریم نواز صاحبہ کی اب بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے. ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہم بھی, انہوں نے ایک انقلابی اقدامات کیے ہیں, لوگوں کو قرضے دینا, اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا. جگہ جگہ پہ جس جگہ پہ پانی گیا اور لوگ متاثر ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ جا رہی ہیں, لوک آفٹر کر رہی ہیں, پکچرز بھی آ رہی ہیں, ویڈیوز بھی بن رہی ہیں. ان کو تعریف کرنی چاہیے اگر وہ اچھے کام کرتی ہیں. لیکن یہ جو ان کا ہے نا کہ تجاوزات ہم ختم کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اب اس پہ پیرا دینا چاہیے. انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آبی گزرگاہوں کو ریڈ زون قرار دے کر تجاوزات ختم کرنے کا اعلان. یہ اگر فیصلہ کیا گیا تو اس کو ایگزیکیوٹ بھی ہونا ہے, اور اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کی اب یہ امید ہوگی کہ کم از کم پنجاب یہ کام کرے. لیکن سر ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مافیاز کی بات ہوتی ہے, ٹپر مافیا ہے, بلڈر مافیا ہے, اگر ان پر کنٹرول ہوتا یا قابو کیا جا سکتا تو یہ ہمیں نتائج نہ دیکھنے پڑتے. لیکن اگر پی ایم ایل این کا ریکارڈ دیکھا جائے, موجودہ حالیہ ان ریسنٹ پاسٹ مریم نواز کی گورنمنٹ کا ریکارڈ دیکھا جائے تو تجاوزات کو ہٹانے میں انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے. آپ کو دیکھا نا تھرو آؤٹ دی پنجاب, آپ تھرو آؤٹ پنجاب انہوں نے جہاں جہاں پر دیکھیں, مطلب یہ کر سکتے ہیں, اگر اپنی پہ آئیں کر سکتے ہیں. میں لاہور سے تعلق ہے, فیصلہ اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں, پنڈی آنا جانا رہتا ہے. آپ جا کے راجہ بازار دیکھ لیجئے, آپ لاہور کے اکثر بازار تمام انکروچمنٹس آپ کو فیصلہ آباد میں, بڑے بڑے شہروں میں جہاں جہاں پر ریکارڈ تھا کہ یہ ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, انہوں نے کروایا ہے, کر کے دیکھا. اسی سے یہ مجھے امید لگتی ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے گا. اور ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سے نام ایسے ہیں, ایسے بلڈرز ایسے ہیں جو ان کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور وہ لوگ اس راستے میں آتے ہیں. یہ جس مافیا کی آپ بات کرتے ہیں, یہ ان کا ہر پارٹی سے تعلق ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کی حکومت سینٹر میں بن جاتی ہے یا کسی پروونس میں بن جاتی ہے نا, یہ مافیا ان کی چھتر چھایا تلے یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس لیے وہ سیف بھی رہتا ہے, اسی لیے سیف رہتا ہے, اور اسی لیے ٹیسٹ کیس ہے. ہاں, اور ان میں سے کچھ مافیاز کے لوگ ایسے ہیں جو مختلف پارٹیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کا کلا کما کرنے کے لیے بھائی پارٹی کو اپنی, پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی دے تھلے ڈانگ پھیرنی. خود دیکھنا چاہیے کہ یار کون لوگ ہیں جو یہ واردات ڈالتے ہیں,
اور سیاسی پروٹیکشن لینے کے لیے پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں, ان کو فنڈز دیتے ہیں, ان کے جائز ناجائز مطالبات جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں. اچھا, پنجاب میں تو یہ ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ آبی گزرگاہوں کو ریڈ زون قرار دے کر تجاوزات کو ختم کیا جائے. سیلاب متاثرین کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جامع اور فوری پیکج جو ہے وہ مریم نواز نے اناؤنس کیا ہے. اچھا, اس کے مقابلے پہ آپ ذرا سندھ حکومت کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ جس تسلسل کے ساتھ پنجاب میں ہونے والی تباہ کاریوں میں آبی گزرگاہوں کو ریسٹور کرنا, کہ یہ آبی گزرگاہ ہے, دریا کی ہو یا ندی نالوں کی ہو, اس کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے جس پر انسانوں نے قبضہ کیا ہے. لیاری ندی میں لاکھوں تو نہیں کہنا چاہیے, ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا اور مکان بنائے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت اتنی دیر سے وہاں پر موجود ہے, کیا پیپلز پارٹی کو اور شہری حکومت جو اکثر و بیشتر ہم ذکر کرتے تو ہم نے لاسٹنگ ان کا سپیل ہے کراچی پر حکومت کرنے کا, ان دونوں کو نظر نہیں آتا. وہاں پر ہزاروں ایسی آبادیاں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر جھنگیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو لا کر کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ اس میں مذہبی, دینی نہیں کہوں گا, مذہبی سیاست کرنے والی جماعتیں بھی ہیں, نسلی گروپس بھی ہیں, اس میں پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اپنی جس کا ذکر آپ کر رہے تھے نا کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, ووٹ لینے کے لیے ان لوگوں کو وہاں سے نکالتے ہیں کسی خالی جگہ پہ جو سرکاری ہوتی ہے, وہاں پر ان کو کہتے ہیں آپ جھگیاں آباد کر لیں. جس پارٹی کی حکومت ہوگی وہ ووٹ لینے کے لیے اس طرف جا کے ان کو وہاں سے ریموو نہیں کرے گی. یہ ندی نالوں نے اور دریاؤں نے یہ کام کیا ہے کہ جو کام نہ سیاسی حکومتیں کرتی ہیں اور نہ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں, نہ کوئی اور مذہبی اور لسانی گروپ کرتا ہے. یہ کام اب سیلاب نے خود کر لیا ہے. ان جگہوں کو واگزار کروا لیا گیا ہے, پانی وہاں پر پہنچ گیا ہے. اب پانی کو وہاں پر کنٹین کرنے کے لیے ضروری ہے, بڑی دیر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب یہ ناجائز بستیاں جس جگہ پہ, اب آپ مجھ سے یہ سوال نہ کیجئے گا کہ ان لوگوں کے پھر متبادل گھر کہاں بنیں گے, اس کا بھی بندوبست کریں. پھر یہ وہ اوبویسلی گورنمنٹ نے کرنا ہے, گورنمنٹ نے کرنا ہے. بھئی جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں ان کو متبادل جگہ پہ آسان شرائط, آپ نے کہا ہے نا کہ جی ہم نے اپنا گھر اور اپنی چھت جو ہے یہ دینے کا پروگرام بنایا ہے, جہاں پر سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو اپنا گھر اور اپنی چھت پروگرام کے تحت آپ اکاموڈیٹ کریں گے, وہاں پر ان لوگوں کی بھی طرف نظر ڈال لیجئے جو جھگیوں والے ہیں. انہوں نے بھی کوئی قسمت میں نہیں لکھا ہوا. سر اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو فلیٹس کا, اپارٹمنٹس کا کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, پوری کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آبادی پھیلتی نہیں, اوپر کی طرف آبادی کرنا. یہ پیٹرن پاکستان میں بھی جگہ جگہ پہ آپ کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. پیٹرن, زمین اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آبادی زیادہ ہے آپ کے پاس, آبادی کی ضرورتوں, بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب آپ کو ہاریزونٹلی نہیں, اب آپ کو ورٹیکل جو ہے نا وہ استعمال کرنا پڑے گا. 5 مرلہ یا 10 مرلہ کے گھر آپ کتنے دے سکتے ہیں؟ اس سے کہیں بہتر ہے 1 کنال کا آپ پلاٹ لیجئے, اس کے اوپر آپ ریزیڈینشل جو ہے وہ ایک بڑی عمارت کھڑی کر دیجئے, اس میں فلیٹس بنائیے, اپارٹمنٹس بنائیے. تو کراچی میں تو بہت ہیں, لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ کراچی کی آبادی پہلے ہی 2, 2.5, 3 کروڑ کے قریب پہنچی ہوئی ہے, اوپر سے آبادی کا فلکس ہے, یہ ہیومن ضرورت بھی ہے, جہاں پر روزگار ہوتا ہے انسان وہاں پر جاتا ہے, یہ کنٹینیوس عمل ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے کرنے کے یہی کام ہے. ایک تو آج پروگرام میں ہم نے چیز ذکر کیا ہے, پاکستان بزنس فورم کی طرف سے یہ اہم مطالبہ ہے, ذرا یہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیجئے, خاص طور پر کسان کمیونٹی کو, ان کو آسان شرائط پہ قرضہ دینا, ان کے بجلی کے بل جو ہے وہ معاف کرنا, کسانوں کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو. بلکہ میں سمجھتا ہوں پنجاب میں ایک ایمرجنسی یہ بھی نافذ ہونی چاہیے کہ جو لوگ بجلی کا بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وابڈا کا کیا جاتا ہے یار, آپ بجلی کا, آپ کتنی بار آپ نے یہ پروگرام میں ذکر کیا ہے, وابڈا کے ملازمین کو مفت بجلی ملتی ہے, اب 2-3 ماہ کے لیے لوگوں کو بجلی فری دے دیجئے, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اس کی قسطیں کر دیجئے بل کی, اور اس پہ جرمانہ مت ڈالیے. اور تیسری چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ دریا راوی ہو, سندھ ہو یا کوئی ہو, یا ابھی گزرگاہیں ہیں, یہ آپ کو وہاں پر جگہ خالی کرنی پڑے گی, انسانوں کو وہاں سے ریلوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جس طرح سے اب تک اپنا ریزالو شو کیا ہے نا, اس بار ان کا ٹیسٹ ہے کہ یہ ابھی گزرگاہیں اگر واگزار ہو گئی ہیں, ایک مرتبہ پانی واپس آ گیا ہے, تو ٹھیک ہے, وہاں پر انسانوں کو کسی اور جگہ پہ جا کے آباد کیجیے, اور کسانوں کی مدد کا خیال جو آپ کو آیا ہے اس پہ عمل کیجیے. تھینک یو ویری مچ.
خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.